مرزا جیلمی نے یہ بات کی کہ بابے تھے شاہی کوئی نہیں، بابے تھے شاہی کوئی نہیں۔ اور اس نے آگے جو گستاخی کی وہ نیٹ پہ موجود ہے۔ اس نے کہا نبی اور ولی تو اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ میں نے کہا اللہ کے ولی، اللہ کے نبی بہت بڑی شے ہیں، اس نبی کی وجہ سے صفا اور مروہ بنا ہے، اللہ کی نشانی۔ جب حضرت اسماعیل نے ایڑیوں کو رگڑا، اس رگڑنے سے زمین کے اندر، چٹیل میدان کے اندر نہ کھیت نہ کھلیان نہ پانی کا نام و نشان، اللہ کے نبی کا قدم رگڑنا تھا، زمین میں آب زمزم کا آنا تھا۔ اب اللہ کے نبی کے جہاں قدم رگڑے آپ نے، اسماعیل علیہ السلام نے، میرے نبی نے فرمایا یہ آب زمزم، آپ فارسی میں پانی کو کہتے ہیں، زمزم مائی صاحبہ نے کہا، میرے نبی نے فرمایا اگر مائی صاحبہ زمزم، زمزم کا معنی ہے ٹھہر جا، ٹھہر جا، ٹھہر جا، اگر یہ الفاظ مائی صاحبہ نہ بولتی، نبی پاک نے فرمایا یہ آب زمزم پوری زمین میں پھیل جاتا۔ یہ کہاں سے آیا؟ یہ آیا اللہ کے نبی کے قدموں کی رگڑ سے۔ جو اللہ کے نبی کے قدم کی رگڑ سے پانی آئے، آج بھی ڈاکٹر سرچ کر رہے ہیں، چاہے 40 سال گزر جائیں، آب زمزم خراب نہیں ہوتا، اس میں جانا نہیں لگتا۔ میرے نبی نے فرمایا جو جس مرض کے لیے بھی پیے، فرمایا اس آب زمزم کی برکت سے اس کی مرض ختم ہو جائے گی، شفا حاصل ہو جائے گی۔ میں نے کہا یہ آب زمزم ہے جو نبی کی ایڑیوں سے آیا ہے، جس کی رگڑ سے آب زمزم پیدا ہوا ہے۔ میں نے کہا جس کی قدم کی رگڑ سے نکلنے والا پانی اتنی شفا رکھتا ہے تو وہ ذات کتنی بڑی شفا یاب ہوگی۔ آج بھی لوگ سچ کرتے ہیں، جناب کوئی حاجی جائے تو آب زمزم مانگتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا آب زمزم پی کے جو دعا کی جائے قبول ہوتی ہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ فرمایا یہ نبی کی ایڑی کی نشانی کی برکت۔ اب اللہ کا نبی جس پتھر پر قدم رکھے اس کی کتنی بڑی شان بن جاتی ہے۔ اور مرزا جیلمی کہتا ہے بابے تشائی کولی، میں نے کہا ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے نبی بھی ہیں، امت کے جد امجد بھی ہیں، بابا ہیں۔ جب انہوں نے رکھا مقام ابراہیم پر قدم، پتھر پر اللہ کے نبی کا قدم آیا۔ پتھر جماعت چیز ہے نا، ٹھوس چیز ہے، جس کے اندر چیز داخل نہیں ہو سکتی، ایک ثبوت ہے، ایک مضبوط چیز ہے، سٹرونگ ہے۔ لیکن پتھر کو بھی پتا چلا کہ اللہ کا نبی میرے اوپر آیا ہے، پتھر نرم ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام کے قدم مقام ابراہیم میں لگے، اس نے اپنے سینے میں قدموں کو نقش لے لیا۔ میں نے کہا بابے تو کہتا ہے شاہی کوئی نہیں، پتھر کہتا ہے بابے بڑی چیز ہے، ہمارے سینے پر قدم رکھتے تو ہم ان کے قدموں کے نشان سینے میں رکھ لیتے۔ واپس سے بولے سبحان اللہ۔ جس نے کہا بابے شاہی کوئی نہیں، میں نے کہا تو غور تو کر، یہی مقام ابراہیم ہے، یہ بابے کا پتھر ہے، اس بابے کا پتھر جس نے بیت اللہ بنایا ہے، اس بابے کا پتھر جس کے طواف سے عام انسان حاجی کا مقام و مرتبہ پا جاتا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے مقام ابراہیم پر قدم رکھے، ارادہ فرماتے اوپر چلا جاؤں، پتھر سیڑھی کا کام بھی کر رہا ہے۔ پتھر جو نبی کے ساتھ جس کی نسبت ہو گئی ہے وہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ کے دادا ہیں اور نبی پاک کے بابا ہیں۔ فرمایا اس بابے کی شان یہ ہے کہ جس پر انہوں نے قدم رکھا وہ آج بھی کوئی حاجی جائے، جب 7 چکر پورے کرے، 7ویں چکر کے آپ مقام ابراہیم کے سامنے نفل پڑتا ہے۔ کیوں؟ فرمایا یہ بابے کے لگے ہوئے نشان ہیں۔
محبت سے بولیے تو صحیح سبحان اللہ۔ یہاں بابے نے قدم لگائے ہیں اور بابا ابراہیم نے قدم لگائے ہیں۔ جو کہتا ہے بابے شاہی کوئی نہیں، میں نے کہا اس مقام کو تو رب کے قرآن نے بیان کیا ہے۔ بولیے محبت سے سبحان اللہ۔ میرے نبی طواف کر رہے، 7ویں چکر پر ابراہیم علیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عمر فاروق ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ، جی چاہتا ہے مقام ابراہیم کو جائے نماز بنایا جائے، اس کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کی جائے، جہاں اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور میرے نبی کے بابا ان کے قدم لگے ہیں، جہاں ان کے قدم لگے ان کے قدموں کو میرے رب نے قیامت تک اپنی نشانی بنا لی اور قرآن اتار دیا۔ ابراہیم حضرت عمر فاروق کے اس مشورہ پر سورہ بقرہ، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ یہ پیچھے حضرات ڈھیلے بول رہے ہیں، گرمی مجھے بھی آتی ہے، آپ کو بھی زیادہ لگ رہی ہو، پنکھے تو چل رہے ہیں۔ اللہ کے ذکر سے گرمی دور ہوتی ہے، عشق کی گرمی بڑھتی ہے، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ فرمایا جہاں بابے میں قدم لگائے، بابے میں قدم لگائے، بابا ابراہیم علیہ السلام نے قدم لگائے، فرمایا ہر حاجی کے لیے لازم، ہر عامر کے لیے لازم، ہر عمرہ کرنے والے کے لیے لازم، ہر متوف کے لیے لازم، ہر طواف کرنے والے کے لیے لازم۔ مولا کیا لازم؟ فرمایا مقام ابراہیم کو جائے مصلی بنانا لازم، اس مقام کو نماز کی جگہ بنانا لازم، جہاں اللہ کے نبی حضرت ابراہیم اور میرے نبی کے دادا بابا ابراہیم کے قدم لگے ہیں، جہاں بابے کے قدم لگے، جہاں بابے کے قدم لگے، جہاں بابے کے قدم لگے، اس مقام کو رب جائے نماز بناتا ہے۔ اور یہ جو بونگی مارتا ہے کہ بابے شاہی کوئی نہیں، میں نے کہا یہ مقام قرآن کا تو نے پڑھا نہیں، اگر پڑھ لیتا تو تو ایسا دعویٰ نہ کرتا، ایسی بونگی نہ مارتا کہ بابے شاہی کوئی نہیں۔ قرآن کہتا ہے جہاں اللہ کے نبی کے قدم لگے وہ جگہ جائے نماز کے لیے ہے، جہاں مائی صاحبہ نے حضرت اسماعیل کے لیے پانی ڈھونڈا وہ اللہ کی نشانی ہے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ اب بتائیے صفا مروہ اللہ کی نشانی بنا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کے قدموں کی برکت سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کی قدموں کی برکت سے۔ اب آ رہی ہے قربانی، چند دن بعد ہوگی قربانی۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں قربانی کا ذکر بھی کیا ہے، اور کیا فرمایا؟ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ اللہ کے قرآن نے سورہ حج کے اندر قرآن پاک اٹھائی، اللہ کے قرآن نے سورہ حج کے اندر 17 پارے میں خود بیان فرمایا ہے کہ یہ قربانی اللہ کی نشانی ہے۔ اب مولا جانور تیری نشانی بن گیا، اب غور کرنا جانور اللہ کی نشانی کیسے بنا؟ اس جانور کو جو قربانی کے لیے معین ہو جاتا ہے، جو قربانی کے نام لگ جاتا ہے، میرے رب نے فرمایا یہ جو بدنا ہے، یہ جو جانور ہے جس پر قربانی کا نام آ گیا، فرمایا من شعائر اللہ، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ سورہ حج 17واں پارہ اور تیسرا پاؤ شروع ہونے والے سیکنڈ لاسٹ رکوع میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جانور اللہ کی نشانی۔ اب بتائیے جو جانور اللہ کی نشانی ہے تو صحابہ اللہ کی نشانی نہیں؟
محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ اب یہ صحابہ میرے محبوبہ کو نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنة الله على شركم۔ میرے محبوبہ کو نے فرمایا جو صحابہ کے بارے میں بھونکے، صحابہ کے بارے میں غلط بات کرے، اسے کہو لعنت اللہ علی شرکم، تیرے شر پر رب کی لعنت۔ توجہ ہے۔ اب صحابہ اللہ کی نشانی ہیں، جو صحابہ کو بھونکے فرمایا اس کو کہو لعنت اللہ علی شرکم، تیرے شر پر اللہ کی لعنت۔ یہ صحابہ کون ہیں؟ یہ وہ امت کے بابے ہیں جنہوں نے امت کو رسول اللہ کا دین پہنچایا ہے۔ بتائیے ذرا، جو یہ بونگی مار رہا ہے کہ بابے شاہی کوئی نہیں، میں نے کہا ایک امت کا بابا ابو بکر صدیق اٹھا لے جس کی نسل صحابیت قرآن سے ثابت ہے، قرآن کی نسل سے جس کی صحابیت کو ثابت کیا گیا ہے، ایک ابو بکر کی زندگی پر عمل کرنے والا ہدایت کے رستے پر پھٹک نہیں سکتا۔ ایک بابا ابو بکر لے لے تو وہی ساری امت پر ہی کافی ہو جاتا ہے۔ تو کہتا ہے بابے شاہی کوئی نہیں؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ابو بکر صدیق ثانی اثنین اذ ھما فی الغار۔ ادھر سے سبحان اللہ نہیں آتی، میں اس لیے پروفیسرانہ لہجے میں کہہ دیتا ہوں، ثانی اثنین اذ ھما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن۔ اس صاحب سے مراد سیدنا ابو بکر صدیق غار ثور میں میرے نبی کی حفاظت کے لیے مقرر۔ یہ امت کا وہ پہلا بابا ہے جس نے رسول اللہ کی غلامی میں قدم رکھا، کلمہ پڑھا، اور جس نے اپنی تبلیغ سے 40 سے زائد سب سے پہلے صحابہ کو اسلام کے اندر لایا۔ اسلام کا پہلا مبلغ بھی ہے، اسلام کا پہلا مفسر بھی ہے، اسلام کا پہلا مسلمان بھی ہے، اسلام کے نام پر پہلے جان قربان کرنے والا بھی ہے، اسلام کے نام پر مال قربان کرنے والا بھی ہے۔ یہ وہ بابا ہے جس نے رب کی امانت کی حفاظت کی ہے، یہی ابو بکر صدیق ہے۔ واپس سے بولیے سبحان اللہ۔ اب بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ پاک پتن میں جنت کا دروازہ کھول کے بیٹھے ہیں کہ نہیں؟ جس کا عقیدہ ہے وہ بولے ذرا محبت سے، ہاتھ اٹھا کے بولے۔ جنتی دروازہ بابا فرید کے دربار پر لگا ہے۔ کوئی کہے مولانا اس کی دلیل، میں نے کہا بخاری شریف، مسلم شریف میرے سامنے ہے، یہ مسلم شریف ہے میرے پاس۔ کتاب المنافقین کے اندر ایک حدیث آئی جس کے اندر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ میرے محبوب آقا نے فرمایا صحابہ یہ ٹیلا ہے۔ فرمایا کون ہے؟ من یسعد الثنیۃ ثنیۃ المرار فإنه یحط عنہما خط عن بنی اسرائیل۔ یہ ان پر اعلام زبر زیر پیش نہیں لگا جو میں پڑھ رہا ہوں، ذرا توجہ کرنا۔ میرے محبوب آقا نے فرمایا کون ہے جو اس ٹبے پہ چڑھے گا، اس ٹیلے پہ چڑھے گا؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس ٹبے ٹیلے پہ کیا ہے؟ فرمایا بنی اسرائیل کے کچھ بابے اس ٹبے پہ بیٹھے تھے۔ یہ بابے میں استعمال کر رہا ہوں، نبی پاک نے ولی کا لفظ بولا، فرمایا بنی اسرائیل کے ولی، ولایت بڑی مشکل سے ملتی ہے۔ فرمایا بنی اسرائیل کے ولی اس ٹبے پہ چڑھے تھے، رب العزت نے قیامت تک اس ٹبے پر جنت کا دروازہ کھول دیا ہے۔ ہم محبت سے بولیے، سنو محبت سے سبحان اللہ۔ اب صحابہ نے کوئی تردد نہ کیا، کوئی شک نہ کیا یا رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں، نہیں نہیں، صحابہ میرے نبی کی زبان پر اعتبار کرنے والے۔ صحابہ کیا کیا؟ صحابہ نے من سعدہا خلیلنا خلیل بنی الخزرج ثم تتام الناس، تمام صحابہ اس ٹبے کے اوپر چڑھ گئے، اپنے گھوڑے لے کے چڑھ گئے۔
جو پیدل تھے پیدل چڑھ گئے، جب سارے ٹبے کے اوپر چڑھ گئے، بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب صفات المنافقین والاحکامہم ہے، اس کے اندر میرے نبی نے فرمایا، جب صحابہ کو دیکھا نا کہ سارے صحابہ ٹبے پر چڑھ گئے ہیں، میرے نبی نے فرمایا کلکم مغفور اللہ ابشروا قد غفر لکم، اے صحابہ بشارت ہو تم سارے کے سارے جنتی ہو۔ واپس سے بولی، آج میں سمجھتا ہوں نذیر صاحب کو نہیں بیٹھے تو سارے نذیر صاحب دی سٹارٹ دوتے چل دے دھکے نہ لڑ محبت نعرہ تکبیر، اور نہیں محبت سے نعرہ رسالت، شان اولیاء۔ اب میرے نبی نے فرمایا کلکم مغفور لکم، فرمایا جہاں بابے بنی اسرائیل کے بیٹھے تھے، فرمایا صحابہ تم بھی وہاں بیٹھ گئے، فرمایا تمہارے لیے بشارت ہے کہ رب نے تمہاری بخشش و مغفرت فرما دی ہے۔ میں نے کہا بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری کی، اپنی طرف سے دعویٰ نہیں جو کہتا ہے بابے تشریح کوئی نہیں، میں نے کہا بابے بڑی چیز ہے، ٹپے پہ بیٹھ جائیں جنت کا دروازہ کھول دیتے ہیں، صحابہ بیٹھے ٹپے پہ، فرمایا وہاں جنت کا دروازہ کھل گیا، ایک پنجاب پاک پتن میں بھی بابا فرید جنت کا دروازہ کھول کے بیٹھا ہے۔ فرمایا جہاں بنی اسرائیل کے بیبے بیٹھے وہاں جنت کا دروازہ کھل جائے، اور جہاں میرا بابا فرید بیٹھے وہاں بھی جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ فرمایا کلکم مغفور اللہ۔ آگے بھی حدیث ہے جس کے اندر آگے منافق کی ڈیفینیشن بیان کی گئی، فرمایا الا صاحب الجمر الاحمر، فرمایا مگر یہ جو سرخ اونٹ والا کھڑا ہے نا، میرے نبی پاک نے فرمایا اس کی بخشش نہیں ہوئی۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ اب میرے نبی کا علم غیب یہاں سے ثابت ہوتا ہے، فرمایا صحابہ تم سارے بخشے ہوئے ہو، لیکن یہ سرخ اونٹ والا کھڑا ہے اس کی بخشش نہیں۔ صحابہ اس کے پاس دوڑ کے گئے، فاتحینہ حکم اللہ تعالی تستغفر لک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ دوڑ کے گئے، صحابہ نے فرمایا آؤ میرے نبی تیری بخشش کروانا چاہتے ہیں، میرے نبی تیری بخشش کروانا چاہتے ہیں، میرے نبی تیری بخشش کروانا چاہتے ہیں، آ جا۔ اس نے کہا واللہ لئن اجد ضالتی احب الی من ان یستغفر لی صاحبکم، فرمایا اگر مجھے اپنا گم شدہ اونٹ مل جائے تو نبی کی بخشش سے زیادہ مجھے محبت کرنے عزیز ہے۔ صحابہ نے کہا کیا کہہ رہا ہے؟ نبی کی بخشش کا انکار کر کے کہتا ہے مجھے اونٹ مل جائے تو یہ بخشش سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ فرمایا محروم رہ گیا میرے نبی کے ان لمحات سے، وہ اونٹ کی ڈھونڈ کے اندر نبی کی بخشش کا انکاری ہو گیا۔ میرے رب کے تمام صحابہ کو میرے نبی نے فرمایا اے پیارے صحابہ تم بخشے گئے ہو، جہاں بنی اسرائیل کے بابے بیٹھے تھے،